بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرطوں کے مطابق جو روایات ہے سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں اس کو ذکر فرماتے ہیں، اور بھی دوسرے محدثین نے دوسری سورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے اس لیے آپ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ خیر، یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کتاب اللہ کی بعض آیات اور بعض صورتوں پر فضیلت رکھ سکتی ہے۔ کچھ حضرات نے اصولی اعتبار سے قرآن کریم کو کلام قدیم اور اس طرح کی دوسری عقائد اور فلسفیانہ بحثوں میں ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن کا بعض سے افضل نہیں ہے، یعنی سب برابر ہے فضیلت میں۔ لیکن جمہور محدثین، مفسرین، فقہاء مجتہدین وغیرہ حضرات کا یہی کہنا ہے کہ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایتوں کے اندر قرآن کریم کی بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی کے اندر جب اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دی تو اب کوئی اشکال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب کلام ہی اپنے کلام میں جب اس طریقے سے کچھ مضامین کو خصوصی طور پر ذکر فرماتے ہیں، کچھ مضامین کو عمومی طور پر، اور کچھ مواقع ہمارے اپنے کلام میں، انسانی کلام میں تو اتفاقاً بھی کبھی ہو جاتا ہے فصاحت و بلاغت والی یا بیان کریں اور کوئی چیز بہت اہتمام والی ہو جائے، یعنی کسی چیز کے اندر فصاحت و بلاغت اور بہت اچھا وہ کلام ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام تو اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں جن چیزوں کی فضیلت اپنے کلام کو ذکر کیا اور اپنے نبی کے ذریعے اس کی فضیلت کو ذکر کیا تو یقیناً دوسری صورتوں پر اس کی فضیلت کچھ نہ کچھ حیثیت سے حاصل ہے۔ اس کو روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فلم اجیبہ، میں نے جواب نہیں دیا، یعنی میں نماز توڑ کے نہیں پہنچا۔ پھر قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، نماز کے بعد میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ و رسول کی بات مان لو اور سنو، ان کو جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ خیر، یہ مسئلہ گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلائے تو یقینی بات ہے کہ حضور نماز کے درمیان دیکھتے ہوئے اگر بلا رہے ہیں تو یقیناً کوئی اہتمام والی چیز ہے، اس لیے آپ کی اس روایت کی بنیاد پر اور آیت کریمہ کی بنیاد پر علماء کرام نے مسئلہ یہی ذکر کیا ہے۔ لیکن اب اس مسئلے کا عملی شکل میں کوئی ظہور نہیں ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، البتہ اس سے اتنا پتہ چلتا ہے نوافل وغیرہ کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں میں آپ سن چکے ہیں، ماں باپ بلائیں، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی کھڈے میں گر رہا ہے، آپ فوراً نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے موقع پر نماز توڑنے کی بھی گنجائشیں فقہاء کرام نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن میں سب سے اعظم سورت قرات کے اعتبار سے بھی، مضامین کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی، تفسیر وغیرہ دوسرے امور کے اعتبار سے بھی، قبل ان تخرج من المسجد، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر جب ہم ارادہ کر رہے تھے یہ کہ نکلے مسجد سے تو مجھے یاد آیا، حضور کو بھی یاد ہی تھا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار شاگرد کی طلب دیکھ کر، استاد بچے کی رونا دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے بستان میں دودھ لاتے ہیں، علم کا بھی یہی حال ہے، طلب اگر ہے تو علوم کھلتے ہیں اور اگر طلب نہیں ہوتی ہے تو علوم نہیں کھلتے ہیں۔ اللہ پاک نے علماء اور محدثین اور اساتذہ کے قلوب بھی اس طریقے سے رکھے ہیں، طلبہ کی چاہت کی بنیاد پر، ان کی طلب کی بنیاد پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سامعین کی طلب کی بنیاد پر واعظین اور مقررین کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب میں نے یاد دلایا تو آپ نے سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے نماز کی ہر رکعت میں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اسی کو قرآن کریم فرمایا، یا یہ کہ السبع المثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم میں 7 مثانی آ ہی چکا تھا لیکن اس کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، تو تعمیم بعد تخصیص۔ لیکن محدثین نے یہ فرمایا کہ قرآن عظیم خود سورہ فاتحہ ہی کو کہا گیا، واللہ عالم۔ خیر،
اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد والی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں، کننا فی مسیرین لنا، ہم ایک جہاد کے سفر میں تھے، فنزلنا، ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، جاریتن، ایک بچی آئی اور اس نے آ کر یہ کہا، ان سید الحی سلیم، اصل تو ہے لدیغ، سلمت الحیۃ لدغتہ، یہ نیک فالی لیتے ہوئے سلام، جیسے قافلے کو قافلہ کہا جاتا ہے، ابھی تو وہ جا رہا ہے، قفلہ کا معنی لوٹنا ہے، تو قافلہ کا معنی لوٹنے والا، لیکن اس کے لیے نیک فالی لیتے ہوئے جب یہ واپس صحیح سلامت آ ہی گیا تو ان سید الحی سلیم ای لدیغ، محل ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ بیمار ہے، وہ اس کو کسی نے ڈنک دیا ہے، لدغتہ، سانپ نے ڈس لیا ہے، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ، اور ہمارے مرد وغیرہ جو ہے گھر کے کام کاج کرنے والے یا خادم لوگ، یہ یہاں کوئی حاضر نہیں ہے، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ، کیا تم میں کوئی رقیہ پڑھنے والا ہے، تعویذ پڑھنے والا، فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے جو راوی ہے وہی خود کھڑے ہوئے، مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ، ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جس کے اوپر ہم نأبنه، جس کے اوپر ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص ابن یأبن ضرب یضرب سے آتا ہے تہمت لگانا، عیب لگانا، ما کننا نأبنه برقیۃ، ہم اس پر منتر پڑھنے کا اس سے پہلے عیب نہیں لگاتے تھے، یعنی یہ ہمیں مشہور نہیں تھا کہ یہ کچھ رقیہ پڑھنے والا ہو، اس زمانے میں بھی کچھ حضرات تھے رقیہ پڑھنے والے، جاہلیت میں بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا بھی سوال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں کفر اور شرک کی کوئی بات نہ ہو یا کوئی مجہول بات نہ ہو جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کے درمیان ٹٹکے چلتے رہتے ہیں، دادی مانو نسخوں، اسی طریقے سے کچھ ٹٹکے بھی لوگوں کے چلتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کا رقیہ وغیرہ کا، تعویذ وغیرہ کا یا اس طرح کی کچھ چیزوں کا، ٹٹکے وغیرہ کا کوئی ہم عیب نہیں لگا رہے تھے، یعنی اس سے پہلے وہ عمل یہ نہیں کرتے تھے، یعنی کبھی ہم میں یہ معروف نہیں ہوئے، فرقاہ فبرا، انہوں نے کچھ رقیہ پڑھا پر اچھے ہو گئے، فامر لہ بثلاثین شاۃ، ان کے لیے 30 بکریوں کا حکم دیا، وسقانا لبنا، اور ہم نے دودھ بھی پیا، فلما رجا، جب وہ لوٹے تو قلنا لہ، ہم نے ان سے کہا، اکنت تحسن رقیۃ او کنت ترقی، کیا تم اس سے پہلے پڑھتے تھے اس طرح، یا کہ تحسن رقیۃ، کیا تم جاہلیت میں کچھ رقیہ وغیرہ جانتے تھے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ بالکل نہیں، کچھ نہیں جانتا تھا میں، قال لا ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے یہاں کوئی رقیہ نہیں پڑھا، صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھا، قلنا لا تحدثوا شیئا حتى نأتي، ہم نے کہا کہ اب اس سلسلے کے اندر کوئی گفتگو نہ کی جائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں، نأتي و نسأل، حضور سے سوال کریں، راوی کو شک ہے، فلما قدمنا المدینہ، جب مدینہ منورہ آئے تو ہم نے حضور سے اس کا ذکر کیا، وما كان يدريه انها رقیۃ، یہ جانتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بات ہوئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ چیز اس طرح کی رقیہ والی ہے۔ تو خیر، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے تو آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ وما كان يدريه انها رقیۃ، صحابی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اقسموا واضربوا لی، تم آپس میں تقسیم کرو، واضربوا لی بسہم، اور میرا بھی ان بکریوں میں کچھ حصہ رکھو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواز کی دلیل بتلاتے ہوئے اس چیز کو استعمال فرمایا، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ استعمال کر سکتے ہو۔ اس روایت کے سلسلے کے اندر ہمارے تعویذ کے اوپر رقم لینے والے حضرات کے لیے گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ تعویذ مکمل دلیل ان کی نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت مفتی بیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی پوچھا گیا تعویذ کے پیسے لینے کا، ترکسر میں تھے ایک صوفی صاحب جنہوں نے دامی احمدی تقویم ترتیب دی ہے، تقویم، تو وہ لیتے تھے پیسے، صاحب نے فرمایا کہ لینے چاہیے، وہاں وہ دوسری وجہ سے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو صبح سے شام تک 24 گھنٹے پریشان کرتے ہی رہیں گے، جیسے ہم نے دیکھا خود حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے جو بزرگ حضرات فری میں مفت کے اندر جو تعویذ بناتے ہیں، حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو لوگوں کی ان کے پاس کوئی اوقات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے کسی بھی وقت چلے جاتے ہیں، اور اگر وقت مقرر کیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں اس طرح کی، تو تھوڑا کچھ اس میں کمی، لیکن یہاں گفتگو یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، وہ تو اس روایت سے معلوم ہوا، لیکن وما کان یدری انها رقیۃ کے ذریعے یہ ایک عمل ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اگر کوئی لینا چاہے تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن باقاعدہ پیشہ ورانہ عمل شروع کر دیں اور اس کے اوپر رقم لینے ہی کو بنیاد بنایا جائے اور اس طریقے سے کام کیا جائے، یہ اس روایت سے مکمل طور پر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔
آگے اس کے بعد فضل سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی بھی فضیلت روایتوں میں آئی ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین، جو شخص 2 آیتیں پڑھے، اور آگے اس کے بعد پھر روایت کو مزید دوسری تحویل کر کے روایت ذکر کیا گیا۔ ان ابی مسعود، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے، وہی آمن الرسول سے جو ثابت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوتے وقت پڑھنے کی فضیلت بھی ہے اس کی، تو کفتاہ، یہ دونوں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب کیا کافی ہو جائیں گے؟ کچھ حضرات نے فرما دیا قیام لیل سے کافی ہو جائے گا، یا رات میں جو قرآن پڑھنا ہے تو اگر یہ 2 آیتیں پڑھ لی تب بھی کم سے کم اتنا ہو جائے گا کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو قرآن یعنی کافی ہو جائے گی، کہ گویا اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، شر سے کافی ہو جائے گی اور بری چیزوں سے اس کو بچائے گی۔ اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں سورہ کہف، آیت الکرسی، اس قسم کی جو آیتیں ہیں ان کے متعلق بھی فرمایا گیا۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں، آیت الکرسی کے متعلق سن چکے ہیں، سوتے وقت جب آدمی پڑھے گا تو آمنہ اللہ علی دارہ، اللہ پاک اس کے گھر میں امن دیں گے، تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آگے روایت آ رہی ہے وقلنی رسول اللہ، مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ شیطان کا پالا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں بحفظ زکاتی رمضان کی زکوٰۃ کے سلسلے کا نگران مجھے بنایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقہ فطر مراد ہے۔ فأتانی آتٍ، ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایک ہاتھ بھر کر لے جانے لگے، میں نے اسے پکڑا، مشہور ہے، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد پوری روایت ہے، ایک دن چھوڑ دیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن چھوڑ دیا، اور تیسرے دن چھوڑنے کے لیے یعنی پکڑ لیا تو اس نے بہت کچھ منت سماجت کی کہ 1 دن 2 دن 3 دن سے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، لن یزال معک من اللہ حافظ، یہ بھی چونکہ سورہ آیت الکرسی بھی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں سے ہے، اس لیے آمن الرسول کو بھی ذکر کیا، آیت الکرسی کو بھی ذکر فرمایا۔ ولا یقرب، اور شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم صبح کرو۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ شیطان تھا۔ چنانچہ یہاں بھی روایت میں ہے صدق، اس نے جو بات کہی وہ سچی کہی، لیکن وہ کذوب، وہ جھوٹا تھا، ذاک شیطان۔ دوسری روایتوں میں ہے ان الکذوب قد یصدق، کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ انہی روایتوں میں شیطان کا ایک حصہ ذکر کر کے آخر میں یہ ذکر فرمایا گیا۔ سورہ کہف کی فضیلت، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقرأ سورۃ الکہف، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، وإلی جانبہ حصان مربوط، حضرت اسیر ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، اگر سے اس میں سورہ بقرہ کا بھی ذکر ہے اور یہاں سورہ کہف کا ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ بقرہ کے موقع پر بھی یہ پیش آیا ہو اور سورہ کہف کے موقع پر بھی پیش آیا ہو، اللہ عالم۔ ان کے ایک طرف گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، مربوط بشنتین، بشتنین، شتن اس کا معنی ہی ہے رسیاں، اچھا تسنیہ ہے یہ شتن ان کا۔ آگے اس کے بعد فتغشتہ صحابۃ، ان کے اوپر ایک بادل چھا گیا، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، تدنو و تدنو، اور ان سے قریب تر آ رہا ہے، وجعل فرسہ ینفر، گھوڑا ان کا بندھا ہوا تھا وہ بدک رہا تھا۔ فلما اصبح، جب صبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ قصہ ذکر کیا کہ میں رات کو سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور بدلیوں جیسی کوئی چیز آئی اور میرے قریب ہوتی گئی اور میرا گھوڑا بدکتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت ہے تنزلت بالقرآن، جو قرآن کریم کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی تھی، یعنی جو آ رہی تھی۔ اب یہ سکینت سے کیا مراد ہے؟ یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جس کے اندر رحمت اور وقار ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ مستقل ایک فرشتہ ہے، کچھ نے فرمایا کہ اور کوئی چیز ہے۔
حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی نسبت سے یہ اللہ پاک کی ایک مخلوق رحمت، وقار اور فرشتے شامل ہے. اور بھی دوسرے اقوال کچھ حضرات نے سکینت ذکر کیا، اللہ پاک کی طرف سے قلب میں سکونت اور طمانینت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی سکینت ہوتی ہے. جیسے رمضان کی روایتوں میں آپ سن چکے فرشتے ان کا مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ کرنا مطلوب نہیں ہے. وہاں روایتوں میں یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے، عبادتوں کی ادائیگی میں لذت ہوتی ہے، اس کو یہ سکینت ہوتی ہے. ایک تو تابوت سکینہ ہے، اور ایک یہ سکینت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور جس سے بندے کو سکون، عافیت، خیر، رحمت وغیرہ محسوس ہوتی ہے، چاہے فرشتے کی شکل میں، چاہے اور مستقل کوئی مخلوق اللہ پاک کی. سورہ فتح کی فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے اس کی فضیلت ذکر کی. روایت سن چکے ہیں سورہ حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح کے نزول میں. حضرت زید ابن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد سفر کے اندر چل رہے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ رات کے وقت تھے. فسألہ عمر عن شیء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے متعلق پوچھا. آگے اس کے بعد فرماتے فلم یجیبہ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا. ثم سألہ، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ بھی. فقال عمر، حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا ثقیلت کا امک، اے عمر تیری ماں مرے، تیری ماں بوجھل ہو، یہ محاورہ ہے وہاں کا. نزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا، الحاح کیا. تین مرتبہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کل ذالک لا یجیبک، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جواب نہیں دیا. یہ تمہارے لیے افسوس کی چیز ہے کہ پھر بار بار سوال کیوں کیا. حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایل لگائی، یہاں تک کہ میں لوگوں کے سامنے چلا گیا. میں حضور کے ساتھ تھا تو میں لوگ سفر صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500، تو میں آگے نکل گیا اور مجھے خوف ہوا کہ شاید میرے سلسلے میں اللہ پاک کی طرف سے کچھ آیتیں نازل ہوگی. فما نصیبت ان سمیت صارخا، پھر ابھی میں ٹھہرا ہی نہیں. مراد یہ ہے کہ فوراً تھوڑی دیر میں تو سمیت صارخا، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور اس نے کہا فقلت لقد خشیت ان یکون نزل فی قرآن، میں سمجھ گیا کہ شاید میرے متعلق قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا. فجئت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ، میرے اوپر رات کو ایک سورت نازل ہوئی، لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے ما طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، مغفرت کی اور فتح کی. اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ذکر فرمائی، حضرات صحابہ کرام کی فضیلت ذکر فرمائی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، اور پھر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس صورت کی فضیلت بتلائی. اور بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو واقعات پیش آئے اسی ضمن میں آپ سن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی کچھ باتیں نکلی تھی، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ نازل فرمایا. آگے سورہ قل هو اللہ احد کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ان رجلا سمع رجلا، ایک صاحب نے سنا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک آدمی نے سمع رجلا یقرأ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ ابو سعید خدری نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے صحابی حضرت قتادہ ابن نعمان، جو ان کے ماں شریک بھائی ہے، ان کا یہ قرآن سنا کہ یقرأ قل هو اللہ احد یرددها، کہ وہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور یرددها اس کو بار بار پڑھتے ہیں. فلما اصبح، جب صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت ابو سعید خدری نے اس کو ذکر کیا. آگے روایت میں ہے کأن الرجل یتقالها، گویا کہ اس شخص نے اس کو کم سمجھا، شاید چھوٹی صورت سمجھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کیوں بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہے. روایت میں یہاں حضرت ابو سعید کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ ابن نعمان نے ان کو خبر دی کہ ایک شخص اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتا تھا. اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہیں، یہ پڑھنے والے یہی صحابی ہے. خیر، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سننے والے آدمی نے اس صورت کو چھوٹی سی سمجھی.
اور یتقالا کم سمجھا. اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے سلسلے میں کتاب النکاح میں آئے گا. 3 صحابی آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے جو پوچھا اور کأنہم یتقالا، وہاں دوسرا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا، گویا کہ انہوں نے کم سمجھا، تقالو. تو یہاں پر بھی یہی اسی طریقے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جواب میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مختصر سمجھ رہے ہو، یہ ثلث قرآن کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے. اب یہ ثلث قرآن روایت میں ذکر فرمایا. قرآن کریم کی مختلف صورتیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی سورہ اذا زلزلہ اور اسی طرح سورہ قل یا ایھا الکافرون، پھر قل ھو اللہ احد، ان صورتوں کی فضیلت ذکر کریں گے. اذا زلزلہ کی کہ کہیں کوئی ربع قرآن کے برابر ثواب، کسی کا ثلث، کسی کا نصف، اس طریقے سے مختلف روایتیں ہیں. یہ محمول کی جائے گی سورت کے مضمون کے اعتبار سے. بنیادی مضامین 3 ہیں، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا. یہ بنیادی مضمون. پھر قرآن کریم بھی، چونکہ قرآن کریم ہی کی نسبت سے قرآن پر بھی اشکال اور اعتراض ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی فضیلت جہاں وضاحت ذکر کی جائے، قرآن کریم کے اوپر ہونے والے اعتراض کے جوابات دیے جائیں. اس کو بھی کچھ حضرات نے گنا، کچھ حضرات نے جنت اور جہنم کو بھی. تو اس طریقے سے جب قرآن کریم کے 3 مضامین ہوں گے تو یہ 3 مراد ہوں گے. اور جن صورتوں میں 4 وغیرہ ذکر کیا تو یہ. اب سورہ اخلاص میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مضمون ہے توحید کا، رسالت کا نہیں ہے، آخرت کا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے. تو ثلث قرآن اس اعتبار سے ہوا کہ اس میں جو مضمون ہے وہ پورے قرآن کریم کے ایک ثلث کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی بنیادی 3 مضامین میں سے ایک مضمون. بلکہ ویسے دیکھے جائے تو سورہ اخلاص کے جو مضامین ہیں وہ اور دوسرے مضامین سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ توحید ہی کے ضمن میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی آتی ہے، شرک وغیرہ کی مذمت آتی ہے، مختلف واقعات آتے ہیں توحید والوں کے، مختلف واقعات صحابہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے آتے ہیں. یہ سب مجموعہ یہی ہے. خیر، پھر ایک مسئلہ ہے دوسرا کہ آیا ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جیسے ایک شخص 1 سے 10 پارہ 3 مرتبہ پڑھے تو یہ تو کہا جائے گا کہ 30 پارے پڑھے، لیکن پورا قرآن پڑھا یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ صرف 10 پارے ہی پڑھے ہیں اور اس کو 3 مرتبہ پڑھا ہے. تو مضامین پورے قرآن کریم کا جو مجموعہ ہے اس میں سے یہ کچھ ہوا ہے، یعنی ثلث کے برابر، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا. یہ حضرت ہماری سند کے اندر جو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی مروی ہے. شاید شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہی نقل کر رہے ہوں، اور بھی دوسرے حضرات نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ مراد لینا زیادہ مناسب ہوگا. آگے اس کے بعد والی صورت ہے اخبرنا ابو قتادہ النعمان ان رجلا قام في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ من السحر قل هو الله احد ولا يزيد عليها فلما اصبحنا اتى الرجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں بھی وہی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری کے موقع کے اوپر، یعنی وہی تہجد کے موقع کے اوپر قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کے اندر یہی بات آتی تھی کہ یہ سورہ اخلاص ہی کے متعلق فلما اصبحنا، جب صبح کی ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. وہی حضرت اس روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت قتادہ ابن نعمان نے مجھے ذکر کیا، ماں شریک بھائی، کہ ان رجلا قام فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں سحری کے موقع پر قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اس پر کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے. جب ہم نے صبح کی تو پھر ہم نے حضور سے ذکر کیا. یہ روایت زیادہ واضح ہے اگلی روایت کے مقابلے میں، یعنی صراحتاً ذکر ہے ابو سعید خدری کا، اور وہ نقل کر رہے ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کوئی ایک عاجز ہے اس سے کہ ایک ہی رات میں قرآن کریم کا ثلث پڑھ لے، 10 پارے پڑھ لے؟ فشق ذلك عليهم، صحابہ کے لیے دشوار گزرا 10 پارے. قالوا، فرمایا کہ ایتنا یطیق ذلك یا رسول اللہ، کون ہم میں اس کے برابر پڑھ سکتا ہے، یعنی 10 پارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ، قل آپ نے نہیں پڑھا لیکن قل هو اللہ احد میں آیت میں شامل ہے، اس لیے پڑھنا ہوگا. حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ کینیڈا گئے ایک عرب صاحب ان کو ملے، امام صاحب نے قل کی کوئی سورت پڑھی، قل هو اللہ وغیرہ کوئی، تو امام صاحب کو وہ عرب کہہ رہا ہے کہ قل تو اللہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا ہے، اس لیے آپ کو قل نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اللہ احد پڑھنا ہے.
قل کا لفظ نہیں پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق میں اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ وہ امام صاحب پریشان ہو گئے، مفتی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب ہمیں سنایا تو قل هو اللہ ہی سنایا ہے، اس لیے ہمیں حضور کی ابتدا میں قل پڑھنا ضروری ہے، قرآن کا جز ہے وہ۔ قال السیربری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد ہیں، اس میں حضرت سیربری رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایتوں کو نقل کرنے میں سب سے زیادہ محتاط ہے، اور آپ نے بہت زیادہ محنت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان روایتوں کو لیا ہے۔ وراق ہے وہ الگ ہے، وہ لکھنے والے ہیں، اور سیربری شاگرد ہے جو محفوظ کرنے والے ہیں روایتوں کو۔ خیر، تو یہ فرماتے ہیں سمیت ابا جعفر محمد ابن ابی حاتم وراق ابی عبداللہ، ابو عبداللہ سے مراد یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیربری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وراق، آپ کی تحریر کاپیاں لکھنے والے، آپ کے کلام کو نقل کرنے والے، اس زمانے میں وراق ہوتے تھے لکھنے کے اعتبار سے، آج کے زمانے میں نقل کرنے کے اعتبار سے، محفوظ اسٹوریج کرنے کے اعتبار سے، نیٹ وغیرہ میں رات دن دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سمیت ابا جعفر محمد ابن ابی حاتم، امام سیربری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو کئی روایتیں سنی ہیں، بہت سارا پورا ذخیرہ، لیکن کبھی کبھار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہو کر اور بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے استاد کے لکھنے والے جو ہیں وراق، ان کے پاس بھی روایت کے سلسلے میں تحقیق کی اور پوچھا، تو اس نے وراق نے یہ کہا، یعنی ابو جعفر محمد ابن ابی حاتم نے یہ فرمایا کہ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ان ابراہیم مرسل، یہ روایت حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل ہے۔ حدثنا ابراہیم، پھر اس کے بعد ہے والضحاک مشرقی ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابراہیم نقی اور ضحاک یہ دونوں حدثنا العامش، عامش کے دونوں استاد ہیں، اور ان دونوں نے سنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا ہے تو انہوں نے اس کو مرسل نقل کیا ہے، اور ضحاک مشرقی نے جب یہ روایت نقل کی تو سند کے ساتھ، تو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے ہیں، سیدھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ مرسل ہوئی، اور ضحاک کے طریق میں بیچ میں صحابی کا ذکر ہے، اس لیے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منقطع کہا، اس لیے کہ ان کا سما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ضحاک مشرقی ان کی روایت کے اندر ہے، تو امام بخاری ضحاک کو بھی لے آئے، اور اب ابو سعید خدری کا لفظ ذکر کیا تو ابراہیم کی طرف سے نقل نہیں کیا بلکہ ضحاک کی طرف سے، اور اسی لیے سند میں ابراہیم کا نام پہلے لے آئے تاکہ ان ابی سعید الخدری اور ضحاک دونوں کے درمیان ابراہیم کا فاصلہ نہ رہے اور شک نہ ہو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا ہے۔ روایت کے سلسلے میں روایت کے مرسل ہونا، موقوف ہونا، متصل ہونا، مسند ہونا، یہ سب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایتوں میں ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک محدث کو اصول حدیث کے اعتبار سے روایتوں کی اس طرح بھی جانچ کرنی چاہیے۔ اب تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، کم سے کم اس کو پڑھ لیا جائے یہی بہت کافی ہے۔ فضل اسی لیے حدیث شریف کے علم کو کہتے ہیں پختہ علم، پک چکا ہے۔ فقہ کا علم کبھی پختہ نہیں کہا جائے گا، قیامت تک نئے نئے مسائل آتے ہی رہیں گے ہر زمانے میں۔ یہی حال تفسیر کا بھی ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سلف اور جمہور نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ تفسیر تو ہے ہی، لیکن تشریح کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے کچھ فرق پڑے۔ جیسے دو چار مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں، ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب نے سائنس کے حساب سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی، اور متقدمین علماء کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو انہوں نے وہاں پر اجمال سے کام لیا اور وہاں سے مختصر تفسیر تو کر دی، لیکن پھر مزید وضاحتیں اور تمثیلات وغیرہ انہوں نے ذکر نہیں کی۔ علی طنطاوی صاحب نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کی، بہت کچھ اس میں مبالغہ آ رہا ہے کہ جو کتاب اللہ کی جس مقصد کے لیے ہو اس کو اسی مقصد کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی طرف سے اس کا کوئی مقصد متعین نہیں کرنا چاہیے، ایک بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے تفسیر تو تفہیم القرآن تو لکھی، اور اس کے شروع کے اندر سورت کا پورا پس منظر اور شان نزول وغیرہ بھی ذکر کیا، لیکن اگر ایک آدمی اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن کریم ایک سیاسی کتاب ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری توجہ غازی جو ہوئے اس پر اور شان نزول میں اتنے لمبے لمبے واقعات ذکر کیے کہ ایک آدمی جب اس کو دیکھے، ہمارے دوسرے مفسرین نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے یہاں سارا محور سیاست کے اوپر گھوم رہا ہے تو انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر اس انداز سے کی اور قرآن کریم کے جو خلاصے پیش کیے صورتوں کے، اس کو بھی اس انداز سے پیش کیا کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ صرف قرآن کریم تو سیاست کا ہے۔ ہم نے اسی لیے گجراتی میں قرآن کریم کا سانس اس کی چیز کو درست کرنے ہی کے لیے لکھا اور زیادہ توجہ دی اس میں توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر اور جنت اور جہنم کے حالات اور واقعات پر جو انسان کو اپنی طرف مرغوب کرتا ہے اور جہنم جو انسان کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی اصول اور بنیادی مضامین ہے، ان کی طرف توجہ دی جائے۔ پوری قرآن کو سیاست کے انداز میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ کچھ حضرات نے بالکل ہی مقصد کو فراموش کر دیا، لیکن یہ قرآن کریم کا مقصد ثانویہ ہے، مقصد اولیہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب سے پوچھا گیا مودودی صاحب نے کیا کیا، آپ نے مختصر یہی جملہ فرمایا، دین کی وہ چیزیں جو پہلے نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر کر دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بنیادی عبادات ہیں، معاملات وغیرہ کے مسائل ہے، یہ بنیادی ہے، ان کو 2 نمبر پر کر دیا اور دوسرے نمبر کی جو مقصود بالذات عبادتیں نہیں ہیں بلکہ غیر مقصود بالذات ہے، وہ مقصود نہیں ہے، وہ واسطہ بنتی ہے، جیسے جہاد خود مقصود بالذات نہیں ہے، اعلیٰ کلمت اللہ مقصود ہے، وہ دعوت سے حاصل ہو گیا تو بھی، جزیہ سے حاصل ہو گیا تو بھی، اور جہاد سے حاصل ہوا تو بھی، تینوں طریقوں سے ہے۔ اور بھی دوسرے انداز تخاطب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے۔ خیر، تو باب فضل المعوذات، معوذات یہ معوذات بھی ہے اصل تو، دونوں صورتیں ان کی فضیلت بھی روایتوں میں آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری اور تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، وینفث اور آپ پھونک بھی لگاتے۔ فلما اشتد وجعہ، جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی مرض الوفات کے اندر تو کنت اقرأ علیہ، میں پڑھتی تھی، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، اور میرا ہاتھ حضور پر نہیں پھیرتی تھی، پڑھتی تھی میں اور اس کو پھونک لگا دیتی تھی حضور کے ہاتھ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک برکت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر پھیرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر فرما رہی ہے۔ اور بھی معوذتین کی فضیلت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کریں گے۔ آگے والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تھے کل لیلۃ، ہر رات میں، جمع کفیہ، تو اپنی ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے، ثم نفث فیہما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پھونک مارتے۔ ظاہری اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں میں پہلے پھونک لگاتے تھے اور پھر سورتیں پڑھتے تھے، لیکن اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ راوی کا سہو ہے۔ بات یہ ہے کہ نفس تو تلاوت کے بعد ہوتا ہے تاکہ پڑھنے کی برکت پڑھنے والے کے جسم کے ساتھ لاحق ہو۔ تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ راوی کے اوپر طعن کرنا جائز نہیں ہے، روایت اپنی جگہ پر ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آیت میں بھی اس طرح ہے، جب آپ قرآن پڑھو تو استعاذہ کرو، اور وہاں جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پہلے استعاذہ ہے پھر قرآن ہے، اَيْ فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو یہاں پر بھی یہ تعویل کی جائے گی کہ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ کے بعد ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، تو یہاں پر بھی اس طریقے سے کہ پہلے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس لیے نفس پہلے ہی، یعنی جواب دیا ہے کچھ علماء نے کہ اگر پہلے ہی نفس ہو یعنی پھونک مارنا پہلے ہو اور پڑھنا بعد میں ہو تو اس میں اشارہ ہے جادو کی طرف، کہ جادو میں کوئی چیز پڑھی نہیں جاتی، وہ اپنے اعتبار سے انداز سے کرتا ہے تو کوئی اس کو جادو نہ سمجھ لے، اس لیے پہلے پھونک مار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ خیر، یہ کوئی مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، اصل چیز یہی ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں یہاں قل هو اللہ بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی ہے، اور قل اعوذ برب الناس بھی ہے۔ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر جہاں ہاتھ پہنچتا تھا وہاں آپ ہاتھ پہنچاتے تھے۔ یبدأ بهما على رأسه، سر سے اور چہروں سے
پہلے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور وما اقبل من جسدہ، بدن کا اگلا حصہ، یفعل ذلک ثلاث مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ یہ بھی فضیلت ہے معوذتین کی اخلاص کے ساتھ، اس لیے یہاں تینوں کو ذکر کیا، لیکن معوذتین کو افضلیت حاصل ہے اس لیے اس کا نام پہلے لیا گیا۔ خیر آگے، باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن، قرآن پڑھتے وقت فرشتوں کا اترنا اور سکینت کا نازل ہونا۔ اس سے پہلے بھی روایت آپ سن چکے ہیں، حضرت اسید ابن حضیر کی روایت یہاں پر بھی ہے، یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، یہ آیا، وہاں سورہ کہف تھی اور یہاں سورہ بقرہ، وفرسہ مربوط، اور ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، عنده ان کے پاس، اذ جالت الفرس، کہ اچانک گھوڑا کودنے لگا، فسکنت، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرات پڑھنا بند کر دیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ اس طریقے سے فقرا فجالت الفرس فسقط فسکنت الفرس، 3 مرتبہ ایسا کیا، فانصرف، اچھا، وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہ، اور آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ آپ کے قریب ہی میں تھے، سوئے ہوئے تھے، تو 3 مرتبہ گھوڑا اس طرح بدکا، اور جب تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا اس طرح ہوا، تو انہوں نے اپنے لڑکے کو جو سویا ہوا تھا اس کے اوپر خطرہ محسوس ہوا، فاشفقا ان تصیبہ، خطرہ ہوا کہ شاید کہیں اس کو کوئی گھوڑے سے نقصان نہ پہنچ جائے، تو فلما استرہ، جب اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی اپنے صاحبزادے کو اپنی طرف کھینچ لیا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، تو یحییٰ جو آپ کے صاحبزادے تھے، یہاں تک کہ رفع رأسہ الی السماء، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا حتی ما یراہا، کوئی چیز، کچھ روایتوں میں حتی ما یرا، کچھ نظر نہیں آیا، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ حتی ما یراہا، یہاں تک کہ وہ چیز دیکھی جو انہوں نے دیکھی، یعنی صاحبان کی طرح کوئی چیز ان کو نظر آئی، اچھا، پھر وہ غائب ہو گئی، حتی اصبحا، لیکن روایت میں اس کا صراحتاً ذکر یہاں نہیں ہے، اجمالی طور پر فرما دیا، فلما اصبح، جب صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسید ابن حضیر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تم پڑھتے رہو، مراد یہ تھا کہ پڑھتے رہتے، امر کا صیغہ ہے، آئندہ بھی پڑھتے رہو، اور اقرا یا ابن حذیر، لیکن اصل مقصود تھا کہ تم اگر پڑھتے رہتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ قال فاشفقت یا رسول اللہ، حضرت حذیر نے فرمایا کہ اللہ کے، یعنی امر کا صیغہ ہے تو مستقبل میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استمرار کا حکم ہے کہ تم رات کو پڑھتے رہتے، ٹھہرتے نہیں۔ فاشفقت یا رسول اللہ ان تطع یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑا کودتے کودتے کہیں میرے بیٹے کے اوپر پیر نہ لگا دے، وکان منہا قریبا، اور وہ گھوڑے سے قریب ہی تھا، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فانصرفت الیہ، بس میں نے فانصرفت اس کی طرف پھیر دیا، فرفعت راسی الی السماء، بس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ سر اٹھا کر اس کی طرف توجہ کی، اپنے بیٹے کی طرف اور گھوڑے کی طرف، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کھینچ لیا، وہ اگلی روایت میں آ گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، میں نے دیکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سائے کی طرح ہے کوئی چیز، اور امثال المصابیح، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ ہے، فخرجت حتی لا اراہا، پھر جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا، یعنی نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتدری ما ذاک، آپ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے جو تمہارے پڑھنے کی بنیاد پر قریب ہو گئے تھے، اور اگر تم اس کو پڑھتے رہتے تو لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منهم، اگر تم اس کو پڑھتے رہتے تو فرشتے نظروں سے غائب نہ ہوتے اور سب لوگ ان کو دیکھ لیتے، فرشتے لوگوں کی نظر سے غائب نہ ہوتے۔ اگلی روایت بھی حضرت اسید ابن حضیر ہی کی ہے۔ آگے اس کے بعد باب من قال لم يترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، آپ صلی اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من قال لم يترك، اس شخص کے بیان، اس شخص کی اس بات کے اوپر جنہوں نے یہ کہا لم يترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے میں لم یترک، آپ نے نہیں چھوڑا مگر دفتین کے درمیان جو قرآن ہے وہ۔ اچھا، اب اس پر کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو قرآن کریم اس طرح جمع ہی نہیں ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا، تو واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ پورا قرآن کریم جو ہے یہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نعوذ باللہ وحی الہی کی رہی نہیں ہے۔ جس زمانے میں راوی ذکر کر رہے تھے اس وقت قرآن کریم مکمل شکل میں تیار ہو چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اس لیے اب وہ دفتین کے درمیان کہہ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے جو لکھا اور ترتیب دیا اور پھر اس کے اوپر پٹھے وغیرہ بھی چڑھائے ہوں گے، تو اب یہ مجلد دفتون کہا جاتا ہے اوپر کے پٹھے کو، تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ کہہ رہے ہیں
جب پوچھا گیا تو چنانچہ روایت سن لیجیے، حضرت شداد ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبدالعزیز ابن رفیع فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں اور حضرت شداد ابن معقل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، تو حضرت شداد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، یہ حضرت معقل ابن یسار کے صاحبزادے ہیں، اور ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے یعنی قرآن کریم کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا ما ترک الا ما بین الدفتین، یہ جو قرآن نظر آ رہا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے دفتین کی شکل میں ہے، بس وہی چھوڑا ہے۔ مراد یہی کہ حضور نے جو چھوڑا اس کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس بھی گئے، یہ امام بخاری روایت لائے، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور دوسری طرف حضرت محمد ابن حنفیہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد ابن حنفیہ یہ بھی حضرت علی کے صاحبزادے اور ابن عباس بھی خاندان نبوت کے، ان دونوں کا یہ کہنا ہے ما ترک الا ما بین الدفتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تختیوں کے درمیان میں جو ہے اسی کو چھوڑا، اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیز نہیں چھوڑی جس کو صرف حضرت علی کو دی ہو اور کسی کو نہ دی ہو، اور جس کے اندر وصیت ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی۔ یہ اسی زمانے میں عبداللہ ابن سبا کی جماعتوں نے مشہور کر دیا تھا، اور اس طرح کے بھئی نعوذ باللہ قرآن کا ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا، یا قرآن کریم کا کچھ حصہ مفقود ہو گیا، بکریاں چبا گئی حضرت عائشہ کی، اس طرح کی بکواسات شیعوں نے بہت کی ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں انہی کے ان بزرگوں کے حوالے سے جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں، ان کے تو ہے نہیں وہ ہمارے بھی ہے۔ جیسے مولانا عبد المجید ندیم صاحب فرماتے تھے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ یہ تمہارے کہاں ہے۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جاتے تھے اور ان کو دیکھ کر چراتے تھے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو حضرت مولانا بیان میں فرماتے تھے کہ پکڑا کہاں ہے کہ چھوڑنے کا سوال ہو، پکڑا ہو تو چھوڑنا ہے، پکڑا ہی نہیں ہے اس لیے کہاں آپ چھوڑیں گے، برابر ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ پکڑا ہی نہیں ہے کہ چھوڑے۔ تو یہاں پر ہم ان کو کہیں گے کہ یہ جو 12 ائمہ کو تم اپنا کہہ رہے ہو، اس میں تو وہ امام بھی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، اس لیے ہم وہ 12 تمہارے اکیلے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ ان کے ناموں کو بے ادبی سے یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صحابی اور کسی بھی بزرگوں کے متعلق اس طرح کی لب کشائی کرے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس جماعت کا کام ہے جو اس طریقے کے نئے نئے شوشے چھوڑتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت محمد ابن حنفیہ یہ خود نقل کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ما ترک الا ما بین الدفتین۔ حضرت علی کے لیے کرم اللہ وجہہ بھی بولا جاتا ہے، اس کا بھی بزرگوں نے یہ جواب دیا کہ اصل تو سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ آپ کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور یہ ایسا جملہ بولتے تھے علی سود اللہ وجہہ، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کا چہرہ سود سیاہ ہو جائے، اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت نے یہ لفظ اس وقت ایجاد کیا تھا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ پاک ان کے چہرے کو مکرم فرمائے، یہ ان کے جواب میں تھا باطل جماعتوں کے۔ تو ہمارے یہاں تو صحابہ کرام کی موافقت ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام کی محافظت، ان کی محفوظیت کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ باب فضل القرآن علی سائر الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، اور بھی اس طریقے سے کچھ روایتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا مفہوم ذکر کر دیا ترجمۃ الباب میں، لیکن ان کی شرطوں کے مطابق روایت نہیں ہوگی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو ذکر کیا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ پاک کے کلام کی فضیلت باقی کلام کے اوپر ایسی ہے جیسے اللہ پاک کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔ اسی لیے آگے روایت آ چکی ہے، مثل الذی یقرأ القرآن کالعطر الجدی، اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے یہ سنترے کی طرح ہے، طعمھا طیب، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا مزہ بھی اچھا ہے۔ قرآن پڑھنے والا مومن ہے، مخلص ہے، تو ایک طرف اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی عظمت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع اور اخلاص جو ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر دو فائدے ہیں، مٹھاس اس کے مزہ بھی ہے اور خوشبو بھی اس کے اندر ہے۔ وریحھا طیب والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ، اور وہ مومن
جو مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو قد تمرتی چھہارے کی طرح ہے، اس کا مزہ تو ہے لا الہ الا اللہ والا، لیکن ولا ریح لہا، قرآن سے جو خوشبو اس کے اندر آنی چاہیے، معلوم ہوا کہ پھول اپنی خوشبو کے بغیر کوئی حیثیت اتنی نہیں رکھتا ہے، نفس مزہ اس کا ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ ایمان ہے اس لیے، لیکن لا ریح لہا اس کے اندر ثمر تب پیدا ہوگا اور اس کے اندر خوشبوئیں تب آئے گی جب ایمان والا قرآن کی بھی تلاوت کرے۔ مثل الفاجر، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، کمثل الریحانتی، ایک طرف فسق و فجور بھی کرتا ہے قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، کمثل الریحانتی، پھول ہے خوشبودار، ریحها طیب لیکن طعمها مر، مزہ نہیں ہے، ایمانیات اس میں کم ہے، کڑوا ہے اس کا مزہ، اس لیے خوشبو تو لوگ سونگیں گے لیکن کھانے میں لوگ استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ فاجر گنہگار آدمی کا بھی یہ حال بتلایا۔ وہ مثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن، اور وہ فاجر آدمی جو قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہے، تو کمثل الحنظلۃ، حنظلہ ایک قسم کا ایک قسم کا کڑوا پھل ہوتا تھا، طعمها مر، اس کا مزہ بھی کڑوا، اور ولا ریح لہا، اس میں کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ یہ بہت فضیلت ہے قرآن کریم کی۔ انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد والی روایت میں بھی امت محمدیہ کا تھوڑا وقت ہے، اور اس تھوڑے وقت میں اس نے جو کچھ کام کیا ہے اس کی فضیلت ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہود اور نصارہ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے ذریعے یہی بتلانا چاہتا ہے، یہ روایتیں کئی مرتبہ گزر چکی، امت محمدیہ کی فضیلت، امت محمدیہ کی فضیلت کس لیے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے، تو گویا قرآن کی فضیلت ہوئی۔ انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دنیا میں رہنا پچھلی امتوں کے رہنے کی بنسبت ایسا ہے، ہمارا جو زمانہ ہے وہ کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس، جیسے کہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کمثل رجل، ایک طرف امت کا وقت کم ہے، امت کی عمریں کم ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور اب دوسری طرف اعمال کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، کمثل رجل استعمل عمالا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے چند کام کرنے والوں کو بطور اجرت کے لیا، اور فرمایا من یعمل الی نصف النہار علی قرات، کون کام کرے گا میرے لیے نصف النہار تک، فجر سے لے کر دوپہر تک ایک قرات ملے گا اس کو۔ یہ قرات کا لفظ الگ الگ معنی کے لیے ہے، یہاں پر ایک جیسے ہمارے یہاں روپیہ ہے، سونا چاندی درہم اور دینار ہے، اس طریقے سے قرات بھی ایک قسم کا سکہ تھا۔ فعملت الیہود، یہود نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، پھر فرمایا کہ کون کام کرے گا میرے لیے من نصف النہار الی العصر، دوپہر سے لے کر عصر تک، فعملت النصارى، نصارہ نے کام کیا، ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب، پھر تم ہو عصر سے لے کر مغرب تک کام کر رہے ہو، ان دونوں کو تو ایک ایک قرات ملا، اور تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا قراتین، دو قرات ملیں گے، قالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء، تو دونوں یہود اور نصارہ نے یہ کہا کہ نحن اکثر عملا، ہمارے پاس وقت تو کام زیادہ لیا گیا، واقل عطاء، اور ہمیں کم دیا۔ تو پوچھا گیا کہ هل ظلمتم من حقکم، کیا ظلمتکم، کیا میں نے تمہارے حق میں کچھ کمی کی؟ کہیں گے کہ نہیں، تو انصاف سے تو کام لیا میں نے، البتہ ذاک فضلی اوتیتہ من شئت، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ امت محمدیہ میں سے جن کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا۔ اس روایت پر تفصیلی کلام کتاب الصلاۃ میں گزر چکا ہوگا یا آئے گا، اور اس کے اندر عصر کی نماز کا وقت اور ظہر کے وقت کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے استدلال کیا، اس لیے کہ یہود نے بھی لمبا ٹائم دیا، تو نصارہ کا وہ ٹائم جو اس وقت یہاں کا ہے سعودی کا، تو اس وقت عرب ملکوں کے اندر جو عصر کی نماز ہو رہی ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ کم ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، تو روایت بیٹھتی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی احناف یہ کہنے کہ دیکھیے ظہر کے بعد عصر کا وقت تھوڑا لمبا ہو اور عصر اور مغرب کا وقت کم ہو تو روایت صادق آ جاتی ہے۔ خیر واللہ عالم۔ باب الوصیت بکتاب اللہ عز وجل، وصیت کا لفظ بھی ہے اور وصاتی کا لفظ بھی ہے، ایک ہی مفہوم ہے وصیت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں حضرت طلحہ فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن ابی اوفا، میں نے حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حمزہ کھینچ کر پڑھنا ہے، تو انہوں نے پوچھا اوصى النبی تو اس کو پھر آصى النبی کر دیا،
اوصن نبی فقال لا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے؟ فرمایا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ پھر قرآن کریم میں ہے فکیف کتب علی الناس الوصیۃ، قرآن کریم میں آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، یہ وصیت کا لفظ آیا. تو انہوں نے کہا، تو اس کا جواب دیا کہ یہ وصیت سے مراد یہ جو آیت ہے امیروا بہا ولم یوصی، آپ نے لوگوں کو تو اس کے ذریعے حکم دیا اور آپ نے خود اس کی وصیت نہیں کی. تو جواب میں فرمایا اوصا بکتاب اللہ، آپ نے جو وصیت فرمائی وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کے معانی اور مطالب میں داخل ہونے کی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی وصیت فرمائی، ظاہری اور باطنی ان تمام اعتبار سے. اسی لیے دشمنوں کی زمین میں اس کو لے کر سفر نہ کیا جائے جہاں خطرہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی یا نہیں، ایک مستقل مسئلہ. اصل یہ بھی وہی بات ہے، وصیت کے سلسلے میں یہاں بھی لوگ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کر کے گئے ہیں، اس لیے علی وصی اللہ کا لفظ ابھی حضرت علی کے لیے اسی نسبت سے بولا جاتا ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ حضور نے کوئی وصیت نہیں کی، یعنی اس طرح کی جو حقوق العباد سے کوئی معاملہ متعلق ہو یا آپ کے بعد خلافت کے سلسلے کا کوئی مسئلہ ہو، اس سلسلے کی کوئی وصیت نہیں کی. سائل نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم میں جو حکم ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، یہ ایک تو آیت کریمہ آیت میراث سے منسوخ ہوئی، کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی حکم ہے تو استحباب کے درجے میں رہا. تو امیروا ولم یوصی، اس نے یہ کہا کہ یہ کیسی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں ہے ان ترک خیرا الوصیۃ، مال چھوڑو تو وصیت کرو، اور ادھر تم کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. تو اس کا جواب دیا کہ روایت میں جس وصیت کا ذکر ہے آیت کریمہ میں جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، حقوق سے متعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا حق عائد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے حقوق کے متعلق آپ نے کوئی وصیت نہیں کی. البتہ امت کو دین اور ہدایت کے سلسلے کی باتیں بتلانی تھی، تو اللہ کی کتاب کے سلسلے میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا جائے. آگے اس کے بعد ہے ملم یتغن بالقرآن، تغنی بالقرآن. اور آگے اس کے بعد آیت پڑھ رہے ہیں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے انزلنا علیک القرآن، آپ کے اوپر قرآن کو انزلنا علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب اللہ کو نازل کیا، یتلی علیہم جو ان پر جس کی تلاوت کی جائے، یہ تلاوت کی جاتی ہے. اشارہ ہے آگے تغنی کے لفظ کی تفسیر جو آ رہی ہے الگ الگ، اسی میں سب سے پہلے ہے تغنی سے استغنا مراد. اور استغنا بالقرآن کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ حضرت آگے آ رہا ہے حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ وکی ابن جراح کا قول کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں استغنا عن الاخبار الامم الماضیہ ہے، پچھلی امتوں کی جو خبریں ہیں، پچھلے یعنی جیسے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ حضرت کعب احبار سے بنی اسرائیل کی نبیوں کے واقعات کو جاننے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے تھے، لیکن یہ تو خلافت عمری کے بعد کا مسئلہ ہے. یہاں استغنا جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہو اور اس کو چھوڑ کر وہ دوسری چیزوں کی طرف لگ جائے، موبائل میں دوسری چیزیں دیکھے، قرآن کی تفسیریں نہ دیکھے یا قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر اور دوسرے علوم کے پیچھے لگ جائے، اس میں وہ علوم مستثنا ہے جو قرآن تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، منطق اور فلسفے بھی دلائل قرآنی کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اس اعتبار سے سکھلائے جاتے ہیں. تو یہ وہ علوم جو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ علوم عالیہ تک پہنچانے کا وہ ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ قرآن کریم تک پہنچنے کے واسطے اور آلے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو. لیکن ایک انسان جب ان علوم کو پل لے، اب اس کے بعد کس کی طرف متوجہ ہو تو قرآن اور حدیث ہے. یہ دو علوم ایسے ہیں آدمی ان کی طرف متوجہ ہو، اور تیسرا اس کے ساتھ فقہ اسلامی، امت کے فائدے کے لیے خود بھی مسائل شرعیہ کو سمجھے اور امت کو پہنچائے. یہ تین علوم ہے وہ متبرک ہے، برکت والے ہیں یہ تین علوم. خیر، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن، جو اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا. یہ حدیث شریف ہے، امام بخاری نے ترجمے کے الفاظ میں اس کو ذکر کیا، اور آگے کتاب التوحید میں ابن شہاب زہری کی سند سے اس کو نقل کیا ہے.
اور بھی دوسری جگہ نقل کیا ہے. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ تغنی سے کیا مراد، من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کریم کو تغنی سے نہ کرے، یعنی جو قرآن کریم سے استغنا، قرآن کریم کو بطور استغنا کے نہ رکھے، کہ جب قرآن آ گیا، جیسے اس کی مثال آپ سن لیجئے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت بڑے شاعر تھے، جب ایمان لے آئے اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ اب آپ کی شاعری کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، فرمایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کسی شاعری کی ضرورت ہے، یعنی اتنا شاندار کلام اللہ نے مجھے دیا، اس کے ہوتے ہوئے موبائل کے اندر میں اس قسم کی چیزیں دیکھوں ناچ گان کی، قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اسی طریقے سے قرآن پر تو لوگوں کو خوشی اور مسرت نہ ہو، اور اشعار کے اوپر حمد باری ہے، نعت ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو بھی اتنے درجے میں رکھا جائے جتنا ان کا مقام ہے. یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کی کبھی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور آدمی حمد اور نعت میں مشغول ہے. تو حمد اور نعت وہ کیجئے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے. قرآن کریم ہے اللہ کی حمد کی سب سے بڑی گن گانے والی چیز. تورات میں احکام تھے اور زبور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی. قرآن کریم نے ان سب کو جمع کر دیا ہے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اور بھی دوسری جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں تھیں سب کو جمع کر دیا. تو قرآن کریم میں احکام بھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے. اس سے بڑھ کر اور حمد و ثنا کون کر سکتا ہے؟ کوئی شاعر نہیں کر سکتا اللہ کی حمد جتنی اللہ پاک خود اپنی حمد کرے. اسی لیے آگے آ رہا ہے لم یأذن اللہ لنبی ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن. نبی سے بڑھ کر قرآن سمجھانے والا، پڑھنے والا، اور قرآن سے بڑھ کر کسی حمد و ثنا کسی کی نہیں ہو سکتی. خیر، تو کچھ حضرات نے کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی وہ پچھلی امتوں کے علی بابا 40 چور کے واقعات سنتا رہے، پڑھتا رہے، اور اس طرح کی ناولیں پڑھتا رہے، اور دینی کتابوں میں بھی اتنا غلو کہ قرآن کریم کی توفیقی میسر نہ ہو. یہ بھی تھوڑا سمجھنا ہے اہل علم کو کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہی ہم محروم رہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو پچھلے یہود اور نصارہ کی کتابیں کچھ حضرات نے ایک روایت بھی نقل کی کہ خود مسلمان حضور کے پاس آئے اور جس میں یہود کی سنی ہوئی باتیں لے کر آئے، کچھ کتابیں لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت عمر کا واقعہ پیش آیا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا ولو کان موسیٰ حیا، روایت آپ مشکات میں سن چکے ہیں. ان روایتوں کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی توجہ جب تورات کی طرف دیکھی، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف سے اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کی منسوخیت بھی ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بقوم ضلالۃ، کسی قوم کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب میں بے رغبتی کرے، اس کو چھوڑ دے، اور دوسری چیزیں جو دوسروں کے اوپر آئی ہے اس کو لے کر وہ، تو جو تمہارے لیے آئی ہے اس کو چھوڑ دے. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی جس کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے. یقینی بات ہے کہ اگر یہ مراد ہے تو یہ آیت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاید وقیع ابن جراح کی اس تفسیر ہی کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، اور زیادہ قرین قیاس کتاب اللہ سے بھی ہے، اس لیے انہوں نے یہ مراد لیا. دوسرا اس کے بعد ہے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وہ امام بخاری نے اخیر میں بھی نقل کیا آ رہا ہے. وہ بھی استغنا بالقرآن سے مراد استغنا عن اکثاری دنیا کی جو شخص قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد دنیا سے استغنا اختیار نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، دنیا کی اس فانی زندگی کو مختصر اور متاع قلیل اور غرور والی فرما رہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یتغن بالقرآن، اگر وہ قرآن کریم پہلے میں تھا استغنا، اور یہاں مراد ہے استغنا ہی لیکن ان اکثاری دنیا، مستغنی ہونا دنیا سے. قرآن مل جائے اس کے بعد، یعنی دنیا تو بقدر ضرورت اس کی نفی نہیں ہے، اور اہل علم کو دنیا ملے گی ہی اتنی ہی. حضرت مفتی بہماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور حدیث میں ہم لوگ تھے تو ایک جملہ فرماتے تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مولوی دنیا کے جس ملک میں بھی جائے گا، ہم نے دیکھا ہمارے بہت سارے علماء اور فضلاء انگلینڈ میں ہیں، ان کی تنخواہ پوچھتے ہیں تو وہاں کی جو تنخواہ کا معیار ہے سرکاری اور دوسری کمپنیوں وغیرہ میں، اس کے مقابلے میں علماء کرام کی تنخواہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جیسے یہاں ہے ہماری تنخواہوں کا حال، اس طریقے سے دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ مولوی دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے گا، اس کی تنخواہ وہاں کے
جن لوگوں کو ایک ہفتے میں ملتی ہوگی مولوی کو ایک مہینے کے لیے ملے گی. اب تو ہفتہ اور مہینے کا بھی فرق نہیں رہا اور زیادہ ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے اب دنیا کے پیچھے پڑیں گے تب بھی وہ اتنی ہی ملنے والی ہے. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روزی کو منتشر کر دیا ہے. تو انتشار کا یہ مطلب نہیں کہ تلاش کرتے ہی جاؤ. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جب قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی اور پھر وہ اس سے چھوٹی یعنی دنیا کو بڑا سمجھے تو بڑی چیز کو چھوٹی سمجھی. حق کرو اس نے حقیر سمجھا عظیم چیز کو اور حقیر چیز کو عظیم سمجھ لیا دنیا کو. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یتغن بالقرآن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے درد اور حزن کے ساتھ قرآن پڑھنا مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو درد اور حزن کے ساتھ پڑھا جائے. یہ بھی ہے اپنی جگہ پر, لیکن دونوں چیزیں ہیں. جہنم کا تذکرہ آئے تو درد اور حزن ہو, اور جنت کا ذکر ہو تو اس کا تلذذ اور اس کی حلاوت محسوس. کچھ حضرات نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت محسوس نہ ہو, دنیا کی طرف ادھر ادھر جائے, آج کیا پڑھا ہے کل کہاں سے پڑھنا ہے مجھے یہی پتہ نہ ہو, روزانہ تلاوت کر رہا ہو لیکن بیچارے کو کوئی احساس ہی نہ ہو کل کیا پڑھانا ہے آج کیا پڑھا. کچھ حضرات نے کہا کہ ہر وقت گنگنانا, جب بھی یعنی اردو میں مثل مشہور ہے رانی ہو یا مہترانی ہو کچھ بھی ہو گنگنائے گی ضرور. عورتوں کی یہ صفت ہے. تو اب ایک مرد بھی, اب تو مردوں میں بھی گنگنانا ہو گیا ہے. ناچ گان کی مجلسیں اتنی عام ہو چکی اور گانے اتنے یاد ہو چکے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو چھوٹے بچوں کو قرآن یاد کرواؤ تو جب بھی وہ گنگنائیں گے قرآن کریم کی آیت ہی سے گنگنائیں گے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں دیندار ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں, لیکن جب بھی ہم نے دیکھا کہیں کوئی شاعری اسلام کی اچھی پڑھ رہے ہیں, کہیں کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, کہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو بچوں کو بچپن سے جیسے عادت ڈالی جائے گی. تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ یہ لوگ خاص کر کے سواری پر جب ہوتے تھے تو سواری کی حالت میں کچھ نہ کچھ گنگناتے ضرور تھے, راستے میں بھی, چونکہ ان کی زبان میں ہی شاعری اللہ پاک نے اس طرح کی رکھی تھی. تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اب وہ سب چھوڑو اور قرآن کریم ہی کو اپنی زبان پر لاؤ. مختلف اقوال ہے, تحسین صوت بھی مراد لیا گیا ہے خوش الہانی کے ساتھ, اور عمومی طور پر من لم یتغن بالقرآن کو ہمارے علماء بھی اور قراء حضرات بھی تغنی سے یہاں حسن صوت مراد لیتے ہیں. آگے اس کے بعد روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یأذن اللہ لشیء, اللہ تبارک تعالیٰ نے, اذین یأذن اس کا معنی اجازت دینا بھی آتا ہے, اور جب اس کا مصدر اذنن آتا ہے تو غور سے سننا مراد ہے. تو ما لم یأذن اللہ لشیء, اللہ تبارک تعالیٰ غور سے نہیں سنتے ہیں, نہیں سنا اللہ پاک نے غور سے کسی چیز کو. ما اذن لنبی, جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو سنا. یتغنى بالقرآن وقال صاحب له یرید یجہر به, روایت کے اندر یہ لفظ ہے یرید یجہر به. ابو سلمہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے, اور صاحب سے مراد عبد الحمید ابن عبد الرحمن مراد ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ابو سلمہ کے ساتھی ابو عبد الحمید نے کہا کہ یتغنى بالقرآن سے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا مراد ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, اس کی بھی نفی نہیں ہے, یجہر بالقرآن بھی, لیکن یتغنى بالقرآن کی یہی ایک تفسیر نہیں ہے, یہ بھی ہے. تو اس روایت سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم اور نبی کے پڑھنے کی طرف توجہ بتلاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے سننے کا مطلب اللہ پاک نے خود ہی قرآن نازل کیا, لیکن نبی جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے اس پڑھنے کو توجہ دے رہے ہیں, اس کی طرف, یہ مراد ہے. تو قرآن کریم ایک تو اللہ کا کلام, اس کی توجہ, اور پھر نبی کا پڑھنا. تو نبی تمام جتنی بھی چیزیں آئی, نبی دنیا سے بھی مستغنی ہے, دوسری کتابوں سے بھی مستغنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. بلکہ عمر اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو رضیت باللہ ربن کا بار بار تکرار کرنے کے بعد حضور نرم ہوتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں لو کان موسیٰ